ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے نا، چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی۔ کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا، میں نے کہا غلطی آپ کی ہے، کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی۔ اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے۔ تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی، یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بازوں کے پیدائشی نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے، جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں، تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں۔ تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے۔ ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں، مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں۔ ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے، کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں۔ ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتائے آپ، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے۔ تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم، جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں لوگ۔ کسی نے پوچھا ہے جی ہم مستری کے بعد غسل کے بعد کھانا پینا یا کھانا وغیرہ بنانے کا کام کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے پوچھا ہے جی اگر کوئی اکیلے میں، یعنی جب بیوی سامنے موجود نہ ہو، نہ ہی کوئی گواہ وغیرہ ہو، اور طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق کے اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کرنے سے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی کسی کو بتائے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا اس طرح بتانے سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں اکیلے میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے نا، کوئی سننے والا نہ بھی ہو، لیکن زبان سے طلاق کا لفظ، یعنی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یہ ورڈنگ پوری کر دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کرنے سے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ جتنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک لکھی ہوئی ہے تو ایک ہوگی، 2 لکھی ہوئی ہیں تو 2 ہوں گی، 3 لکھی ہوئی ہیں تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ طلاق کا جھوٹا اقرار ہے، تو جھوٹا اس کے حق میں، دوسرے کے حق میں، اس کو ہم سچا ہی سمجھیں گے۔ تو بیوی کو جب پتا چلے گا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ یہی سمجھے گی کہ دے چکا ہے یہ، اس لیے اس کے لیے آپ کے جو ہے نا اس کو جائز نہیں ہوگا کہ وہ شوہر کو قریب آنے دے۔ تو اس لیے اگر کسی نے کسی وجہ سے جھوٹا اقرار کرنا ہے تو پہلے 2 آدمیوں کو گواہ بنائے کہ میں نے دی نہیں ہے لیکن میں جھوٹا اقرار کروں گا، تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا دے، پھر جھوٹا اقرار کرے کہ میں نے 3 دے چکا ہوں میں ماضی میں، تو پھر وہ جب بیوی کو پتا چلے گا کہ اس نے یہ اقرار کیا ہے تو یہ 2 آدمی کو گواہ پیش کر دے کہ بھائی میں نے تو اس کو کہا تھا کہ میں نے دی نہیں ہے، میں نے جھوٹا اقرار کیا۔ تو اقرار سے طلاق واقع، جھوٹا اقرار پہ اگر 2 گواہ موجود ہیں آپ کے جھوٹ بولنے پر تو جھوٹ کا گناہ تو ہوگا لیکن اس سے پھر طلاق نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ نارملی اگر کوئی اقرار کرتا ہے، جھوٹا اقرار دے نہیں رہا لیکن جھوٹ بولتا ہے کہ میں دے چکا ہوں ماضی میں، تو اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق کا مذاق ہی نہ کیا کرو میرے بھائی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، گزارش یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی تھوڑی سی جانکاری کیجیے، اور اس طرح کی محبت ہو جائے تو کیا کریں؟ جائز نہیں ہے بھائی، آپ کے لیے جو حلال ہی نہیں ہے جو لڑکی، آپ اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہو گئی ہے تو اس کو ختم کریں، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان تو وہ اللہ کے لیے ہوگی نا، آپ سے شادی کے لیے تھوڑی ہوگی وہ، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر گھر واپسی کے دوران یہ کلمات پڑھنے پر بھی مکمل ثواب ملے گا؟ جی، فرض نماز کے بعد نہیں، سنتوں کے بعد، جب نماز مکمل ہو جائے، حدیث میں تو آتا ہے فرض کے بعد، تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب فرض کی تکمیل ہو جائے۔ دوسری حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں تو فرض کے بعد ہی، جیسے فجر اور عصر میں تو فرض کے فوراً بعد، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو ان میں سنتوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں۔ تو اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اپنی بیٹی کو، یہ تسبیحات بتائی تھی، اور یہ اگر آپ نے اس وقت نہیں پڑھی ہے تو آپ راستے میں پڑھ لیں، گھر آ کے پڑھ لیں، لیکن زیادہ فضیلت وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً پڑھنے کی ہے سنتوں کے بعد۔ ہمارے والد صاحب الحمدللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، سب کے والد ہی کرتے ہیں بھائی ماشاءاللہ، اور ہم بھی ان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ پاکستان میں بجلی کے بل کا حال جانتے ہی ہیں، تو جب ہم اکیلے کمرے میں ہوں تو اگر ہم اپنے والد کی محبت میں بجلی بچانے کے لیے پنکھا بند کر کے بیٹھیں تاکہ والد کو کم بل ادا کرنا پڑے، جبکہ ہمارے والد ہمیں خود کہتے ہیں کہ پنکھا چلا لیا کرو، تو ہم اپنے نہیں اپنے والد کے لیے ایسا کرتے ہیں، کیا یہ بھی کنجوسی کے زمرے میں آئے گا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، والد کی مالی حیثیت دیکھی جائے گی، اگر وہ بہت مالدار ہے، ان کے لیے پنکھے ونکھے کا سے چلتے رہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر پنکھا چلا لیں، لیکن اگر درمیانے درجے کے ہیں، ان کو بل ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو پھر والد صاحب اگر کہہ بھی رہے کہ پنکھا چلا لیا کرو تو آپ نہ چلائیں، والد صاحب کا خرچہ بچائیں۔ تو یہ مالی حیثیت پر اس کا مدار ہے کہ والد صاحب کی مالی حیثیت ہے کتنی، تو ان کی جیب پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے تو نہ چلائے پنکھا، بہت ثواب ملے گا آپ کو اس پہ کہ والد صاحب کا خرچہ بچانے کا۔ پاکستان کے نے پوچھا، اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں وہ شخص قضا ادا کرتے وقت صرف فرض نماز پڑھے گا یا وتر کی بھی قضا کرے گا؟ اگر وتر اس نے پڑھ لیے تھے تو پھر صرف عشاء کی نماز پڑھے گا، وتر نہیں پڑھے گا، اور اگر وتر نہیں پڑھے تھے، عشاء کی نماز بھی رہ گئی، وتر بھی رہ گئے، تو پھر اس کو عشاء بھی پڑھنی پڑے گی اور وتر بھی پڑھنے پڑیں گے، وتر بھی واجب ہے۔ حدیث میں وتر پڑھنے کا آرڈر ہے، آرڈر، حکم، استحباب نہیں ہے، یعنی وتر مستحب نہیں ہے، یہ عام سنتوں کی طرح سنت نہیں ہے۔ محمد احمد انڈیا سے، ملازمین کی تنخواہ شرعی اعتبار سے کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ شریعت نے کوئی معیار متعین نہیں کیا ہے، آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے ہو جائے۔ باقی جو سیٹھ لوگ ہیں جو ملازم رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملازموں کا خیال رکھیں، ان کو معقول تنخواہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اب حسن سلوک کتنا ہے کیا ہے وہ پھر اس کا کوئی لگا بندہ اماؤنٹ کی صورت میں معیار نہیں، تو سیٹھ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچے کہ میں اگر ملازم ہوتا تو کیا اس تنخواہ میں اپنا گھر چلا لیتا؟ تو متعین نہیں کیا ہے شریعت نے، بس یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہے، جو بھی طے ہو جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میرے والد نے میرے لیے ماضی میں مکان خریدا اور والدہ کے نام کیا تاکہ میں تابع فرما بردار رہوں۔ والد مرحوم کے انتقال کے بعد والدہ نے چھوٹے بھائی کے لیے والد کے مال سے گھر خریدا، جسے بوقت خرید چھوٹے بھائی کے تقاضے پہ چھوٹے بھائی کے نام کر دیا۔ بعد ازاں میں نے والدہ سے اصرار کر کے ان کے نام جو مکان میری رہائش میں تھا اپنے نام کر لیا۔ میری ایک بہن بھی ہے مکانات میں، اس بہن کے حصے کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، والد نے آپ کی والدہ کے لیے جو مکان خریدا تھا، مکان جو نام کر دیا تھا، تو نام کر کے ان کے قبضے میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ قبضے کا مطلب والد صاحب خود نکلتے اور سامان سمیت گھر والدہ کے حوالے کرتے، تو یہ قبضہ کہلاتا ہے شرعی لحاظ سے۔ اس پروسیس کو پورا کیا تھا انہوں نے، تھوڑی دیر کے لیے نکلتے بے شک، تو پھر یہ مکان والدہ کی ملکیت میں ہے، پھر والدہ جس کو چاہے دیں۔ اگر والدہ نے آپ کو دے دیا اور دینے کے بعد قبضہ بھی دیا تو آپ اس کے مالک ہیں، اور والدہ نے، یعنی جب آپ مالک ہیں تو پھر بہنوں کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر والد نے یہ مکان والدہ کے نام کیا تھا، خالی اس طرح سے پراپر قبضہ نہیں دیا، بے شک ایک سیکنڈ کے لیے دیا ہو قبضہ، لیکن دیا نہیں اس طرح سے قبضہ، تو پھر بیوی کے نام مکان کرنے سے وہ مکان بیوی کا نہیں ہو جاتا۔ تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں وہ پھر آپ کے والد ہی کا مکان تھا، چاہے وہ اب آپ کی والدہ کے نام ہو، تو اس مکان میں وراثت جاری ہوگی، آپ کی بہن کا بھی حصہ ہوگا اس میں، والدہ کے دنیا سے جانے کے بعد، والد کے دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ والد کا مکان تھا۔ اور والدہ نے جو والد صاحب کے پیسوں سے آپ کے دوسرے بھائی کو گھر وغیرہ خرید کے دیا تو یہ بھی غلط کیا، کیونکہ وہ پیسے وراثت کے تھے، تو وہ والدہ نے اگر آپ کے بھائی کو دے دیا ہے خرید کر تو وہ بھی غصب ہی کہلائے گا، آپ کی پرمیشن کے بغیر دیا ہے، تو اس میں بھی پھر آپ وہ پیسے واپس لیں یا اس مکان میں حصے کا مطالبہ کریں، کیونکہ وہ والد کے پیسوں سے تھا، تو اس مکان میں بھی پھر بہن کا حصہ ہوگا، تو یا تو ان کو پیسے دیے جائیں یا اس مکان میں شیئر دیا جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری عمر 14 سال ہے، مجھے سوال پوچھنے کا طریقہ بھی شاید نہیں آتا، میں پریشان ہوں، میری ماں کا یار یہ بہت ہی کچھ غیر اخلاقی سا سوال ہے۔ دیکھیں، آپ جو ہے نا ایسی صورت میں جو ہے نا اپنی والدہ سے دور ہو جائیں آپ، اور آپ کسی وہاں کے کسی مولانا صاحب جو صحیح سمجھدار عالم ہو ان سے جا کے مشورہ کریں آپ، تو یہ بہت ہی پرسنل سا معاملہ ہے، اس کو اس طرح اناؤنس کرنا جو ہے مجھے مناسب نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے نا، ایسا کر لیں گے۔
رسول زمان شمالی وزیرستان سے، رسول زمان نے اپنی دادی کا دودھ 2 سال سے کم عمر میں پی لیا تھا۔ اچھا بھائی، رسول زمان کی بیوی کی ماں نے، رسول زمان کی بیوی کی ماں یعنی ساس، رسول زمان سے کئی سال پہلے رسول زمان کی دادی کی دودھ 2 سال سے کم عمر میں پی لیا تھا، یعنی رسول زمان کی جو ساس ہے وہ، اس نے بھی رسول زمان کی دادی کا دودھ پیا اور رسول زمان نے خود بھی اپنی دادی کا دودھ پیا۔ اس کا مطلب رسول زمان کی جو ساس ہے وہ رسول زمان کی بہن بن گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ رسول زمان پر اپنی بیوی حرام ہوگا یا نہیں؟ حرام ہوگی بھائی، اگر یہ گواہوں سے ثابت ہے، یقینی طور پر ہے، تو پھر رسول زمان کے لیے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا فرض ہے، کیونکہ رسول زمان کی جو بیوی ہے وہ اصل میں اس کی جو ساس ہے نا، جو ساس تو رضائی بہن بن گئی، تو بہن کی بیٹی ہے ہوئی وہ، تو بہن کی بیٹی تو بھانجی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پتہ کیسے چلا کہ پیا ہے، کیونکہ اگر یہ بچپن سے یا تو مشہور تھا، سب کو پتا تھا کہ رسول زمان کی ساس نے رسول زمان کی دادی کا دودھ پیا اور رسول زمان نے بھی اپنی دادی کا دودھ پیا، یہ بچپن سے سب کو پتا تھا اگر، تو پھر تو یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اگر بچپن سے یہ بات مشہور و معروف نہیں تھی، اب آپ کی شادی ہو گئی اور اب کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہ دودھ پیا تھا، تو گواہ طلب کیے جائیں گے۔ ایسے ہی کسی ایک دو کے کہنے سے بات نہیں ہوگی، 2 مرد ہو یا 1 مرد 2 عورتیں، تو اس پہ جو ہے نا مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوگا تو مانا جائے گا، ثابت نہیں ہے تو محض شک کی بنیاد پر آپ کا یہ رشتہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، رشتہ طے ہونے لگتا ہے، کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے، اس نے تو فلانی کا دودھ پیا ہے، تو رشتے توڑنے کے لیے، تو ایک عورت کی گواہی سے یہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اس میں شک نہ کریں آپ، یہ مسئلہ وہاں کے علماء کے سامنے پیش کریں، جہاں بھی کوئی جن صاحب نے بھی پوچھا ہے، جہاں رہتے ہیں شمالی وزیرستان سے آئیے، وہاں کے علماء سے آپ پوچھیں، وہ باقاعدہ جو مفتیان کرام ہو تو وہ گواہ طلب کریں گے۔ تو جب تک گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا، رسول زمان اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے اور کوئی شک و شبہ نہ کرے، اس میں وہم نہ کرے۔ لیکن اگر گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے پھر علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی مائیں اور عورتیں چھوٹے بچے یا نانی کو نہلانے کے بعد یا ویسے کپڑے بدلنے کے لیے بجائے الگ کمرے میں، نانی کو، نانی نہیں لکھا ہوا، کچھ اور لکھا ہوا ہے، دوبارہ سے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی مائیں اور عورتیں چھوٹے بچے یا بچی کو نہلانے کے بعد یا ویسے کپڑے بدلنے کے لیے بجائے الگ کمرے میں لے جانے کے سب کے سامنے ننگا کر کے بٹھا کے کپڑے بدلنا شروع کر دیتی ہیں، چاہے کوئی بھی پاس بیٹھا ہو، ماموں، چچا، تایا، لانا، دادا، کوئی شرم و حیا نہیں خود کو بھی۔ میں اس بات کو بہت زیادہ مایوس سمجھتی ہوں۔ ویسے تو میں دونوں کے حق میں نہیں ہوں، بچہ ہو یا بچی، لیکن خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں یہاں سے ہی تو حیا کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر چھوٹے بچے بھائی بہن بھی ہوں تو ان کو بھی کہنا چاہیے کہ باہر جاؤ، اس طرح بچے بھی حیا سیکھیں گے۔ ایسی عورتوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ اور اگر وہ عورتیں آپ سے بڑی بھی ہوں، جیسے ساس، نند، بھابھی، آنٹی، کیونکہ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں، چاہے صحیح بات بتائی جائے، دین کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔ دیکھیں اس کا تعلق بچے بچی کی عمر پہ ہے، کتنی عمر ہے ان کی، بہت چھوٹی عمر ہے، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 4 سال، تو اس میں تو گنجائش ہے، لیکن عمر تھوڑی زیادہ ہو تو پھر حیا کا تقاضا یہی ہے کہ سب کے سامنے، خاص طور پہ بچی کو پورا برہنہ کر کے اس کے کپڑے بدلنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اگرچہ پردے کے حکام تو 10 سال کی عمر کے بعد جا کے متوجہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بھی بچیوں کو حیا سکھانا یہ بہرحال ضروری ہے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی۔ تو بہت چھوٹی ہے 2-3 سال کی، اس کے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بھی سمجھدار بچی ہو تو پھر آپ کی بات بالکل درست ہے، تو اس کی تبلیغ کرنی چاہیے محبت کے ساتھ کہ بھائی ان کو الگ لے جا کے کپڑے بدلیں تاکہ ان میں شرم اور حیا پیدا ہو، ورنہ سب کے سامنے کپڑے اتارنے کی جو آج کل ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں جو خواتین کی ڈریسنگ ہے، آدھے آدھے کپڑے پہن کے مردوں میں آ کے بیٹھنا، وجہ اس کی ہے کہ حیا ختم ہو گئی ہے، یہ بچپن سے ہی حیا پیدا کی جاتی ہے۔ باقی ساس، نند، بھابھی، انٹی، ان کو سمجھانا، ان میں سے انٹی کو تو شاید سمجھا سکتی ہیں، ساس، نند، بھابھی وغیرہ کو آپ کائنڈلی کوشش نہ کریں سمجھانے کی، کیونکہ انہوں نے اگر آپ کو سمجھایا تو آپ کسی اور کو سمجھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کافر کو بھی معاف کر سکتا ہے، یا کوئی اگر یہ کہہ دے کہ اللہ کسی کو اپنی کوئی صفت دے سکتے ہیں، کسی کو اپنا اختیار دے سکتے ہیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کو فنا کر سکتے ہیں، اگر اللہ ہمیں شرک کا کہتے ہیں تو ہم شرک کرتے، اگر اللہ ہمیں شرک کا کہتے تو ہم شرک کرتے، اس طرح کے کوئی الفاظ کہے تو کیا ایسا کہنے سے ایمان چلا جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا؟ ایسا کہنے والے کو نفسیاتی ہسپتال میں جمع کرا دینا چاہیے، فضول قسم کی چیزیں لوگوں کے دماغوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ باقی اللہ یہ کہنا کہ اللہ کافر کو بھی معاف کر سکتا ہے دنیا میں، تو یہ بات درست ہے، دنیا میں معاف کر سکتا ہے اگر وہ توبہ کر لے، آخرت میں معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ آخرت میں کافر کو معاف کر سکتا ہے، کر سکنے کا مطلب یہ کہ طاقت اور قدرت تو ہے لیکن کرے گا نہیں وہ، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کر سکتا ہے یعنی ہے ہو سکتا ہے کر لے، تو یہ پھر ناجائز حرام ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تو ایسا دعویٰ کرنے والا گمراہ ہے۔
باقی کوئی یہ کہتے ہیں اللہ اپنی کسی کو صفت دے سکتا ہے تو اس سے بھی مطلب پوچھا جائے گا. اگر یہ مطلب ہے کہ اللہ اختیارات دے سکتا ہے تو یہ شرک ہے. اللہ کسی کو اختیارات نہیں دیتا, یہ تو شرک ہے. اللہ تعالیٰ تو اسی کو تو